خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں آپ سب کو آج پھر یہاں پر خداوند یسوع کے نام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم آل آف یو۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں سارے گزرے وقت کے لیے، آج کے خاص طور سے دن کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے۔ تو آئے ہم اپنے روٹین کے مطابق، جیسے کہ ہم خداوند کی زندگی، اس کے معجزات اور اس کی تعلیمات پر اسٹڈی کر رہے ہیں، لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ تو آج ہم دیکھیں گے چیپٹر 15، میتھیو چیپٹر 15، جس کا پیرلر چیپٹر ہے مارک چیپٹر 7۔ میرے ساتھ آپ نکال لیں۔ بزرگوں کی روایت، ٹریڈیشن آف دا ایلڈرز۔ اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کے کیوں ٹال دیتے ہیں؟ کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو اپنے باپ کی عزت نہ کرے، پس تم نے اپنی روایت سے خدا کے کلام کو باطل کر دیا۔ اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے جائیں برکت ہو، آمین۔ ٹریڈیشنز آف دا ایلڈرز۔ یہاں پر ہم اگر ٹائم پیریڈ دیکھیں جب خداوند کی منسٹری کا، تو کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ 2 ایئرس، more than 2 years already خداوند کی منسٹری کے پاس ہو چکے ہیں، 1 year ahead۔ اب زیادہ سے زیادہ ٹائم اب ہم دیکھیں گے کہ ہی اسپینڈ ود ہز ڈسائپل، موسٹ آف ٹائم، کبھی کبھی ہوگا کسی کراؤڈ کو یا کہیں ہیلنگ یا اس طرح کا، لیکن زیادہ تر ٹائم انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں تو خداوند کی جو منسٹری تھی، اس کے معجزات تھے، اس کی سب کچھ، تو وہ اب تھوڑا سا شاگردوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے کبھی جھیل کے اس پار چلے جاتے، کبھی اسی ویران جگہ پہ چلے جاتے، تاکہ وہ یہودیہ میں اصل میں اب نہیں زیادہ اوپنلی پھرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے۔ اب وہ زیادہ تر اپنا ٹائم گلیل کے گاؤں اور ڈفرینٹ جگہ پہ گزارتے تھے۔ اب کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے خداوند کی پاپولیرٹی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب اس کی مخالفت بھی اتنی ہی بڑھ گئی۔ یہودی بہت زیادہ کوشش میں تھے کہ ہم کس طرح اس کو ختم کر دیں، کل کر دیں۔ فارسی اور فقی جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح سم ہو اس کو ٹریپ کر کے تو اس کو کسی نہ کسی چکر میں پھنسائیں۔ یہ اگر آپ غور کریں کہ لکھا کہ وہ فقی فریسی کہاں سے آئے تھے؟ یروشلم سے آئے تھے، اباؤٹ 50 مائلز کا ٹریول کر کے دے جسٹ کیم ٹو کیا کرنے کہ اس کی پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے۔ اب جب یہ بات ہو رہی ہے، ہی واز امنگ اے بگ کراؤڈ، اور ان کا کوشش تھی کہ کسی طرح خداوند کو، جیزس کو کراؤڈ میں اس کی پوزیشن کو بیٹ کریں، اس کو انسلٹ کریں، کسی نہ کسی ٹریپ کر لیں کہ سب کریں او یا واقعی از ناٹ اے گڈ مین یا سم تھنگ۔ اب یہاں پہ 2-3 دفعہ ایک بات کا ذکر آیا ہے، ٹریڈیشنز آف دا ایلڈرز۔ اس بات پہ اب غور کرنا، ٹریڈیشن آف دا ایلڈرز۔ یہ ان کے دل میں بڑی دیر سے کہہ سکتے ہیں کہ غصہ تھا یا کسی طرح، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ جیزس از بریکنگ دا ٹریڈیشن آف دا ایلڈرز۔ واٹ از ٹریڈیشن آف دا ایلڈر؟ کیا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ روایتیں کیا ہیں؟ واٹ از دیٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ اٹس ناٹ بی کنفیوزڈ ود دا اسکرپچر۔
کئی دفعہ ہم اس کو کلام مقدس کے ساتھ روایت کو مکس کر دیتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں۔ ٹریڈیشنز وہ ہیں، روایت جو ہیں جو بزرگوں سے، باپ دادا سے، آباء و اجداد سے نسل در نسل پاس ہوتی گئی، تو وہ انہوں نے اپنائی ہوئی تھی۔ اسکرپچر از دا ورڈ آف گاڈ، جو کلام ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ٹریڈیشن از ناٹ اے اسکرپچر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھیں۔ یہ یہودیوں کا یعنی کہ ایمان ہے کہ لا جو ملا، جو تورا ملا خداوند کو، توریت جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اورل بھی ایک ان کو ٹریڈیشنز ملی جو اس نے بزرگوں کو پاس کی، تو وہ نسل در نسل اس پہ چلتے آ رہے ہیں۔ اٹس ناٹ لا، اٹس ناٹ تورا، اٹس ناٹ ان دا بائبل۔ سم تھنگ یو ول فائنڈ ان دا بک آف لیویٹیکس، احبار کی کتاب میں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن ٹریڈیشن از ناٹ فرام دا گاڈ، دا اسکرپچر از فرام دا گاڈ۔ اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ایون آج بھی منسٹریز نے، لائک رومن کیتھولک اینڈ ادر سم منسٹریز، انہوں نے ٹریڈیشنز کو زیادہ اپنایا ہوا ہے، ان بزرگوں کی روایت کو، اور جب ٹریڈیشنز کو ہم مکس اپ کر دیتے ہیں تو سم ٹائم از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آدمیوں کی طرف سے کیا ہے اور خدا کی طرف سے کیا ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ what is from the God and what is from the elders. Tradition must not be exceeding to the word of God. جو روایت ہے اس کو خدا کے کلام کے اوپر نہیں جانا چاہیے کبھی بھی۔ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہماری ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ ٹریڈیشنز ہیں۔ They're not all bad traditions, but the thing is جب ہم اپنی روایت کو، اپنے کلچر کو خدا کے کلام کے آگے لے کے جاتے ہیں یا اس سے زیادہ اس پر توجہ دیتے ہیں یا اس کو پیچھے چھوڑ کے کہتے ہیں نہیں یہ ضرور ہونا چاہیے، then arise the problem۔ تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اسی بات پر ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ what is really we need۔ یہودیوں کے لیے یہ کیوں ان چیزوں کے پابند تھے زیادہ؟ 586 BC جب فرسٹ ٹائم دا اسرائیلائٹس، یہودی قوم کیپچرڈ ہو کے تو اسیری میں چلے گئے، تو یہ بہت بڑا ایک جھٹکا تھا اسرائیل قوم کے لیے، یہودی قوم کے لیے۔ دیٹ واز اے بگ شاک۔ واٹ از ہیپن، یہ کیا ہوا؟ کیونکہ جتنا ان کو فخر تھا، جتنا ان کو کہ ہم وی آر دا چوزن نیشن، وی ہیو دا تھورا، وی ہیو دا ورڈ آف گاڈ، وی ہیو آل اینڈ وی آر دا پیور چوزن نیشن، چنی ہوئی قوم ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ ایک دم ہی ساری قوم ہی اسیری میں چلی گئی؟ Then they understood that God has left them، خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان کو تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے عقل نہیں آ جاتی کہ ہاں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کیوں ایسا کیوں ہوا، تو اصل میں چکر تھا کہ انہوں نے خدا کے کلام کی وہ رسپیکٹ نہیں کی، تابع داری نہیں کی، بہت ساری باتوں میں خدا کے نافرمان ہوئے، تو اس لیے خدا نے ان کو اس ملک سے اکھاڑ دیا۔ اب جب وہاں سے واپس آئے تو اب انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح دا ورڈ آف گاڈ جو ہے، جس کی نافرمانی نہ ہو، اس کی پابندی ہو اور اس کو توڑا نہ جائے، تو دے اسٹارٹ بلڈنگ فینس سراؤنڈنگ دا ورڈ آف گاڈ اور لا کے، اور اس ڈیفینس کرنے کے لیے اس کو اس کے ارد گرد فینس لگانے کے لیے دے کریٹ مشنا، کامنٹری اوور دا تھورا اور اوور دا لا آف گاڈ، کہ اگر اس سے پہلے کہ اس کو کوئی توڑے، اس میں ایک ایک حکام کے اوپر، ایک ایک کمانڈ کے اوپر والیومز آف والیومز ربیوں نے لکھنے شروع کر دیے، کہ اس سے پہلے کہ وہ اصل حکم کو توڑیں، وہ پہلے فینس تک آئیں، وہیں پہ ان کو پتہ چل جائے کہ دے ہیو بروکن دا لا
اصل وہ لا اب بہت آگے ہے. ابھی اس کے بعد ایک اور نسل آئی تو انہوں نے اس کی بھی ٹرانسلیشن اور اس کی بھی کامنٹری کرنی شروع, جسے گمیرا کہتے ہیں, گمیرا. اور جب خداوند یسوع مسیح اس وقت جو تھی ان کے پاس ایک اور اس کی بھی والیوم کی بھی ٹریڈیشن کی, اس کی بھی تشریح ہو چکی, اس کے اوپر کمنٹری لکھی گئی جس کو تالمود کہتے ہیں, تالمود. اور اس کے بھی 20 والیوم تھے, اور ہر والیوم میں ایک ایک چیز کے اوپر ایک ایک حکم کے اوپر پتہ نہیں کتنا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیفینس کرنے کے لیے فینس اور خدا کا کلام جو تھا وہ. اب آج بھی یہودیوں کے پاس چلے جائیں, پوچھے تم کیا پڑھتے ہو, تو تم کو پتہ لگے گا یہ کون سی بائبل ہے, یہ کون سا کلام ہے. These all traditions of the men's. ربیوں کی تعلیم کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں تک تھی کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں ربی نے یہ کہا ہے کہ ایون جو کوئی بزرگوں کی روایت کو توڑے اس پر اصل حکم کو توڑنے سے زیادہ سزا ہوگی. اس کو لا کو توڑنے سے زیادہ ربیوں کی تعلیم اور بزرگوں کی روایت کو توڑنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. بلکہ ایک ربی نے کہا, اگر ہم ہاتھ دھونے کا ایک طریقہ کار تھا, تو کہتے اگر ایک بندہ یہی ساری عمر کرتا رہے تو he will get into heaven, اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. ایسے لو میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا, لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ایک طرح سے کلینزنگ کی, واشنگ کی, یہ بات کی گئی ہے. اگر کلام مقدس میں دیکھیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کے بارے میں 225 ٹائم بات کی گئی ہے. انکلین یا ناپاکی کی بات کی گئی ہے. فریسی اور فقیر سیریمونین جو کلینزنگ, واشنگ اور جتنے ریچول تھی, جتنی ٹریڈیشن تھی, اس کے بہت پابند تھے. کٹر ٹائپ کہہ سکتے ہیں. ایک چیز پر وہ بہت زیادہ, اور یہ سارا کچھ کیا تھا, ایکسٹرنل, ظاہری تھا, آؤٹ ورڈ تھا. یہ سارا کچھ آؤٹ ورڈ ہی تھا جو کہ لوگ دیکھتے تھے, اور لوگوں کے مائنڈ میں یہی تھا کہ بیکاز دے آر ڈوئنگ دیز all rituals, all traditions, washing, cleansing and all kind of, so they are really righteous people. They are righteous people, but they were empty from the inside. اگر آپ almost all prophet کی باتیں سنیں تو ان کی قوم کے ساتھ, سرداروں کے ساتھ یہی جنگ رہی ہمیشہ کہ تمہارے دل جو ہیں وہ کیا ہیں, اندر سے مجھ سے دور ہیں. تم منہ سے تو میری, یسایہ نے اس نے کوٹ کیا نا, کہ یسایہ نے تمہارے حق میں یہ کہا ہے کہ تم, لیکن تمہارے ہونٹوں پر صرف تعریف ہے, لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہے. اٹس نوٹ, جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا یسوع اور اس کے شاگرد اتنے گندے تھے کہ وہ باہر سے آئے ہیں گندے مندے تو روٹی شروع کر دیتے تھے. دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ تم ہاتھ نہیں دھوتے. یہ ٹریڈیشن جو ایک سیریمونیل سسٹم تھا اس کے تحت تم نے نہیں دھویا ہاتھ, اس کے مطابق تم نے اپنی کلینزنگ اور واشنگ نہیں کی. یہ اصل میں اس کا جھگڑا تھا کہ بزرگوں کی روایت کے مطابق جو سیریمونیل سسٹم کریٹ کیا گیا, اسکرائب کیا گیا, تم وہ نہیں کرتے. یہ صرف اس بات پر جھگڑا تھا. آج بھی وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ دیر از اے ڈیمن کولڈ شپتا. شپتا ڈیمن کا نام ہے. وہ ڈیمن کیا ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے, فنگرز کے ہاتھوں کے ساتھ. دیٹ ڈیمن اس کے ڈیولپ کر دی ہے ان یور ہینڈس. تو کیا ہوتا ہے جب تم صبح اٹھتے ہو تو اف یو ڈو ناٹ ڈو دا سیریمونیل کلیننگ, روایتی طور پر, ٹریڈیشنلی طور پر اس کو کلینز نہیں کرتے, تو وہ آپ اپنے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ فوڈ میں جائے گی اور فوڈ کے ساتھ آپ کے اندر چلی جاتی ہے ڈیمنز. یہ یہودیوں کا ایمان تھا. تو اس لیے جب صبح اٹھتے ہو تو کیا کرنا ہے, اور ان کے ہاتھ دھونے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ کس طرح ہاتھ رکھنا ہے,
اور اس ہاتھ پر ایک فنگر پہ پانی ڈالے اور وہ یہاں سے بہتا بہتا یہاں تک آئے، اگر نہیں آیا تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا، اس انگلی سے بہتا ہو اس سے اس سارا اس طرح، پھر ادھر ہاتھ کو ایسا کرنا یہاں تک جائے. عجیب و غریب طرح کے ان کا ٹریڈیشن تھا. وضو ٹائپ لگا سکتے ہیں اس طرح کی، یہ سارا کچھ ادھر سے لیا ہوگا انہوں نے، یہ سب کچھ ادھر سے آیا کہ کس طرح انہوں نے واشنگ اور کلینزنگ اور ہینڈز. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تیرے شاگرد وہ ٹریڈیشنل جو بزرگوں کی روایت، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ یہودی ہو کے ربی ہو کر، کیونکہ یسوع کو لوگ ربی کہتے تھے اور بہت سارے لوگ نبی بھی مانتے تھے، کہ یہ اس کو یہ بات نہیں پتا کہ یہ، تو ان کی کمپلین خدا ان کے ساتھ یہی تھی. کیونکہ مرکز اس کو لکھتا ہے 7:1، پھر فریسی اور بعض فقیہ اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلم سے آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب نہ دھو لیں کھاتے نہیں، بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی اور باتوں کو جو ان کو پہنچی ہیں پابند ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا. یعنی کہ یہ سارا کچھ چکر تھا وہی کہ جو ان کو بزرگوں سے پہنچی ہیں. It's not talking about the law or the word of God. That tradition from the man. اگر آپ بازار میں گئے ہیں تو بازار سے واپس آ کے ایز اے جوئش تم نے غسل نہیں ہے اور ٹریڈیشنلی آپ نے واشنگ اینڈ کلینزنگ نہیں کی تو آپ ڈیفائل ہیں. کیوں؟ باہر گئے ہیں، یو ڈونٹ نو کہ کس غیر قوم کو تم نے ٹچ کر لیا، کسی جنٹائل کو ٹچ کر لیا ہے، کسی چیز کو ٹچ کر لیا ہے، کسی سے جاتے جاتے آپ سے کندھا لگ گیا تو آپ کو پتہ چلے پتہ نہیں کون تھا آدمی، کیسا ناپاک آدمی تھا. تو آپ کو اپنی صفائی رکھنی بہت ضروری تھی. دیٹ واز، وہ کہتے ہیں جب تک بازار سے نہ آ لیں اس وقت تک وہ نہا اور غسل نہ کر لے تو وہ پورے پابند تھے اس کے. اور یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو ہم کو ایک ملے گا بک آف لیویٹیکس، احبار کی کتاب میں کس طرح آپ کلینز رہتے، کس چیز سے آپ ناپاک ہوتے ہو، کس طرح سے آپ صفائی کرنی ہے، کس چیز کو ٹچ کرنے سے، کسی چیز کو کھانے سے، کسی کی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگانے سے کتنے دن ناپاک رہو گے، کتنے دن کسی ایسے جنٹائل کو، یہ سارا کچھ اس میں تھا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آلریڈی ہے تو پھر اس میں برا کیا تھا کرنا؟ یہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں خدا کی طرف سے تھا، احبار کی کتاب تو خدا کی طرف سے ہے. وہ پتہ کیوں تھا؟ Jewish nation was like all other nations. God choose them from all other nation and ان کو سیپریٹ کرنا چاہتا تھا خدا، اور ان کو اپنی قوم بنا کے اس قوم سے مسایہ پیدا کر کے پوری دنیا کو بچانا چاہ رہا تھا. اور قوم جو تھی اس کو کس طرح خدا نے ٹیچ کرنا تھا. فار ایگزامپل، اب یہ ارلی ایج تھی، جب ارلی ایج تھی، جب وہ بیابان میں تھے تو تب خدا کا کلام ان کو ملا، شریعت ملی، سارے احکام ملے. دے کیم آؤٹ فرام باؤنڈیج، اور اسرائیل سے مصر سے نکل کے آئے تھے تو ان کو وہاں پر کچھ نہیں تھا. جب وہاں سے نکل کے آئے تو ایک طرح سے وہ جڈ تھے، جنگلی تھے، لیکن خدا اب ان کو تربیت دینے کے لیے وہاں پہ لے آیا. وہاں انہوں نے خدا نے اس کو ایک پیکولیر، ایک ونڈرفل نیشن بنانا شروع کیا. اب یہ ارلی ڈیز تھے ان کے. اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ جو بچوں والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بچے کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیچنگ، اس کو ایجوکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ہاؤ وی سٹارٹ ایجوکیشن ود، چلو آج تو کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ٹی وی پہ بھی بچوں کے پروگرام آتے ہیں، بچوں کے کارٹونز ہیں، اور گڈ مطلب کہ ٹیچنگ والے بھی ہیں جو بچوں کو بالکل چھوٹے، جیسے زارا ہے اور چھوٹی بیٹی ہے،
تو سب سے پہلے ان کو پکچر سے آپ کرتے ہو شروع. یو اسٹارٹ ود دا پکچر. دے کانٹ انڈرسٹینڈ اے بی سی. اسٹارٹ ود دا پکچرس. ابھی آپ بک بھی دیں گے بچوں کو, سب سے پہلے جو بک ہوگی وہ بڑی بڑی پکچرز بنی ہوگی, تصویریں بنی ہوں گی, کلرفل پکچرز. تو اس کے بعد جب وہ پکچرز کو سمجھنا شروع کیا, دین یو کم ٹو دا ورڈز اے بی سی. اور وہ ورڈز اس کو بتائیں گے کہ واٹ دے پوائنٹڈ ٹو دس. اے فار ایپل, یعنی کہ پہلے ان کو ایپل کا پتا ہوگا, پھر وہ بتائیں گے یہ کیا ہے, اے سے یہ بنتا ہے جو تم نے دیکھا ہے. یو کین ڈیفائن اے از اے مین ایپل. وہ جو تصویر, پہلے تصویریں, پھر ورڈز, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ ان کو, یو ڈونٹ گیو دیم 20 والی انسائکلوپیڈیا ٹو ریڈ, چل بھی بچے پڑھ. نو, یو جسٹ اسٹارٹ ود لائک دس. خدا نے اسی طرح اپنی قوم کے ساتھ شروع کیا. یہ سب کچھ جو تھا سٹارٹ میں سمبلز, پکچرز, اور کہہ سکتے ہیں اشارے اور اسکیچ تھے جو خداوند ان کو دے رہا تھا. ایکچولی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا جتنا سسٹم تھا یہودیوں کے لیے, دیٹ واز, آپ کہہ سکتے ہیں اے بی سی. یہ ان کے ارلی ڈیز تھے, یہ ان کے لیے پکچرز اور سمبلز تھے کہ خدا ان کو بتانا چاہ رہا تھا, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا تھا. شروع میں وہ دوسری قوموں کی طرح ہی تھے, خدا ان کو آہستہ آہستہ گریجویٹ کرنا چاہتا تھا. خدا کا ریولیشن بھی ہے, وہ ایک دم نہیں دیا گیا لوگوں کو. ہمیشہ جس طرح آج انسان کی کہ آہستہ آہستہ وہ سیکھتا ہے, اور اس کو پہلے سمپل, پہلے کیسے فوڈ دیتے ہیں, پھر آہستہ سخت فوڈ دیتے ہیں. اس طرح ہی کلام مقدس میں بھی آیا ہے کہ صرف اب تمہیں دودھ نہیں, آپ کو سخت غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح خدا نے اس قوم کو بھی اسی طرح ایجوکیٹ کیا. اس کے بارے میں آ کے ہیبرو آج کل جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں بار بار اس چیز کی بات آتی ہے. بار بار خدا کہتا ہے کہ دیٹ واز اونلی پکچر, that was only shadow, that was only symbol. Now real is here. Leave the shadows, leave the pictures. آپ ریئل کو اپنا لو. ایک دو ورسز میں آپ کو ہیبرو میں سے بتانا چاہتا ہوں. ہم نے ایون اس کی اسٹڈی بھی کی ہے, تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ چیپٹر 8 ورس 5 میں لکھا ہے, جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اس سے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. نمونہ یعنی کہ عکس تھا, جو کچھ اس نے پیش کیا اس کا اصل کہاں پر تھا, آسمان پر تھا. اس کے نیچے جو بنایا وہ صرف ایک نمونہ تھا, ایک کاپی تھی, ایک عکس تھا, ایک شیڈو تھا. 9:9 وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے. وہ کہتا ہے وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے. اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی تھیں. ظاہری طور پر ہی, ظاہری طور پر وہ کلینزنگ, واشنگ سب کچھ ہے, لیکن دل کے ساتھ اس کا دل نہیں صاف ہوتا تھا, اس کا دل پاک نہیں ہوتا تھا اس کے. اس لیے بار بار کرنا پڑتے تھے ان کو یہ ساری ریچول, ساری روایات. اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی کام ہے جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے تھے. ریفرمیشن تک وہ مقرر کیے تھے. ریفرمیشن کیا ہے؟ When Jesus came, they graduate from school to college or even university. شریعت مسیح تک لانے کو ہمارا استاد بنی. جب وہ استاد آ گیا, جب وہ ریئل پروفیسر آ گیا تو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں. اب چھوڑ دو, اب تم جہاں تک اس نے لانا تھا تمہیں لے آئے ہو. یعنی کہ وہ ایک طرح سے ہمیں دی گئی, ہمیں جیسے کہ بچے کو حوالے کر دیتے ہیں گارڈین کے کہ یار اس کو اس کی حفاظت کرنا ہے. تو شریعت نے یہ کیا, یار ادھر نہیں جانا, ادھر بھی ایک فینس لگا دی, ادھر ایک فینس لگا دی, ادھر چلو. جب اس کو بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں ہم تمہیں پتہ چل گیا, ہوں چلو ماسٹر کو چلو ریئل آ گیا, وہ جو سکھائے گا وہ اصل جو چیزاں, ہوں تمہیں سخت پڑھائی کی ضرورت ہے.
تو یہ سارا کچھ وہ تھا. بار بار ہیبرو آپ پڑھیں, یقین مانو کہ دیٹ واز اے گریٹ آئی اوپننگ, میرے دماغ کو کھولنے, جلا بخشنے کا. بک آف ہیبرو واز اے گریٹ بک. جب تک آپ اس کو نہیں پڑھتے آپ بہت ساری پچھلی چیزوں کے ساتھ چمٹے رہیں گے. یو نیڈ ٹو اسٹڈی دا بک آف ہیبرو. ہیبرو کا مطالعہ اتنا ضروری ہے ایک کرسچن کے لیے جو بہت سی ایسی پچھلی روایت کو, پچھلی ٹریڈیشن کو, شاید ہم یہ نہ کریں تو شاید پتہ نہیں کیا ہم پر مصیبت آئی ہے, کیا ہم گناہ کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو اسٹڈی. ورس 10 چیپٹر 10 ورس 22. تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر بدن کو صاف پانی سے دلوا کر خدا کے پاس چلے. کہ اب پورے ایمان کے ساتھ ود فیتھ یو گو ٹو کرائسٹ. 6:1-2. پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں. وہ کہتے ہیں ابتدائی باتیں چھوڑ دو, لائک جس سے بگننگ ہے, اس کو چھوڑ دو. نو وی ہیو ٹو گو فردر, میچورٹی کی طرف جائیں. تم پیچھے ہی لٹکے اور چمٹے ہوئے ہو. میچورٹی کی طرف. ابتدائی باتیں, مسیح کی یہ ابتدائی باتیں تھیں, یعنی کہ مسیح کے بارے میں, مسیح کے بارے میں یہ ابتدائی باتیں تھیں, فاؤنڈیشن تھی. یہ ساری پکچر اور سائنز اور سمبلز اور اسکیچ, یہ سارا کچھ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ از ریئلی اسکیچ اور پکچر, یہ ساری پکچر بک ہے. ریالٹی جو ہے نیو ٹیسٹامنٹ ہے. when the Christ came, real came, shadow vanish. لوگ آج بھی ٹریڈیشن کے پیچھے, لوگ آج بھی شیڈو کے پیچھے, لوگ آج بھی پکچرز کے پیچھے دوڑے پھرتے ہیں. تو خدا ان کہتے ہیں I am here, why are you hanging with the pictures, with the shadows. اور خدا پر ایمان لانے اور بپتسموں ہاتھ رکھنے, مردوں کے جیٹنے, ابدی عدالت کی. یہ جو بپتسموں کا یہاں پہ ذکر ہے اس ایکچولی واشنگ اینڈ کلینزنگ کے بارے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو بات کی گئی اس کا ترجمہ کیا گیا. 5:12. وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا, مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے, اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے. کہنے کہ ابھی تک تم دودھ پہ لگے ہوئے ہو. جتنا عرصہ تمہیں ہو گیا بینگ کرسچن اور چرچ جاتے, اسٹڈی کرتے اور کلام پڑھتے, تمہیں تو استاد ہونا چاہیے تھا, لیکن لگتا ہے کہ ابھی بھی تمہیں کوئی شخص دودھ پلائے. سخت غذا تم سے ہضم ہی نہیں ہوتی, تم کو سمجھ نہیں آتی. تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی میچور, آگے بڑھنے کی ضرورت, لیو اٹ بیہائنڈ. اور یہی یہاں پر جو خدا یسوع مسیح ان کو کہہ رہے ہیں, دیٹ واز ایکچولی ریزن کہ وہ لوگوں نے خدا کے کلام کو چھوڑ کر آدمیوں کی روایت پر جفا ڈال لیا, کہہ سکتے ہیں. خدا ان کے کلام, خدا کہتا ہے, خدا ان کہتا ہے کہ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اے ریا کارو, یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ جیسا لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری عزت و تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. دیٹ واز اونلی لپس ورشپ, دلوں میں کوئی فرق ہی نہیں. اس نے کہا ہے نا کہ ان سے دل کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا, کلینزنگ اور واشنگ اور لوٹوں اور تانبے اور برتنوں, کہ ان کو صاف لو. میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھیں تو بہت سی دوسری قومیں اسی چکروں میں پڑی ہوئی ہیں, کلینزنگ اینڈ واشنگ, حرام اور حلال کے چکر میں. ڈو ناٹ ٹچ دس, ڈو ناٹ ڈو دس, ڈو ناٹ ویئر دس, ڈو ناٹ ڈو دس. خداوند کہتے ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. خداوند ورس 9 میں کہتے ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. اس میں پتہ ہے کہ ایک اور احکام کی بے حرمتی ہو رہی ہے. خداوند نے کہا میرا نام بے فائدہ نہ لینا, ڈو ناٹ ٹیک مائی نیم ان وین. یہاں پر اسی بات کی کہتے ہیں کہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. پرستش کرنے میں خدا کا نام تو لیتے ہوں گے لیکن کہتے ہیں یہ دل سے تو آ ہی نہیں رہی بات, اندر سے تو اٹھ ہی نہیں رہی. یہ سب ہاتھ لا کے, جمپیں لگا کے, شور مچا کے کر رہے ہیں لیکن دل ستے ہوئے نے اندروں, باہر جان کے پھر اونج دے.
پھر وہی گلا، کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے ہم سب کے لیے. یہاں پہ لکھا ہے یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. آگے وجہ بتائے گی کیوں میری بے فائدہ ورشپ کرتے ہیں. وائی دے ورشپ از وین، بیکار، فضول ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں. آدمیوں کی تعلیم، نو کہ خدا کے کلام کی تعلیم، ٹریڈیشن کی اور روایت کی اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیزیں. میں آپ کو ایک بڑی بولڈلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی جگہ پہ جاتے ہیں، چرچوں میں جاتے ہیں، میٹنگز پہ جاتے ہیں، پلیز آلویز ریمبر if somebody not teaching the word of God, or fable teaching اور ادھر ادھر کی فالس کہانیاں، you have to be discerning spirit. آپ کو فالو کرنا ہے کہ جو خدا کا کلام کہتا ہے. If you do not find me to do that, please go somewhere where you can find somebody is really teaching the word of God. Really. آپ کو خدا کے کلام کی تعلیم، کیونکہ اس سے ہی آپ کی زندگی کا اگلا فیوچر ہے، آپ کا نیکسٹ ڈے ہے، آپ کا نیکسٹ ویک ہے، نیکسٹ منتھ ہے، آپ کی آنے والی زندگی ہے. دس از اونلی یو کین بلڈ یور کہ ہو از ٹیچنگ، ناٹ دا مینس ٹریڈیشن اور ٹیچنگ اور دا ورڈ آف گاڈ. بہت ضروری ہے ہم کے لیے کہ آپ آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم اے گڈ teacher or good pastor or good or excellent man of God. There are many things I'm struggling, I'm learning, I'm going through. اس کے باوجود I'm trying my best. I always try. Even I don't want to mention my problems, my worries or my happiness even in this message. کہ میں اپنے ایموشن اس میں ڈال دوں یا اپنی میں سیڈنس اس میں ڈال دوں یا اپنے ہیپینس ڈال. دیٹ از aside. When I am here, I am just the servant of God. Just servant. Or I always try to study best and pass to you. کہ آپ اگر ایک بھی بات یہاں سے سنڈے کو یا جب بھی کبھی سیکھ جاتے ہیں، I am thank God for that. کہ آپ کی زندگی میں ایک بھی لفظ کا ایک بات کا بھی کلام مقدس میں سے بھید کھلا ہے یا آپ کو سمجھ آئی ہے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اٹس ناٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم بیکاز مجھے اس کا جواب دینا ہے. کتنے لوگوں کو تم باندھ کے رکھتے ہو اتنے ٹائم تک، ہاؤ دے کیم، تم کو نہیں پتا ان کی کتنے ضروری ادھر کا یہ ہے وہ ہے، کتنی دنیا میں مصروفیات ہے. اف دے کم اٹس ناٹ just they came to listen the word of God. خدا کی آواز کو سننے کے لیے، اس کے کلام کو سننے کے لیے آتے ہیں. تو آپ بھی میرے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ مجھے خدا اپنے مکاشفات اس طرح ہی دیتا رہے تاکہ میں سچے طور سے اچھے طور سے آپ کے کو پاس کرتا ہوں اس کی سچی تعلیم کو، تاکہ مجھے بھی آخری دن جب کھڑا ہونا پڑے اس کے سامنے تو میں کہا مجھے خداوند کہے آؤ میرے فیتھفل سرونٹ، میرے فرما بردار بچوں، اور آپ کو بھی اسی طرح کہا ہم کٹھے اس کی بادشاہی میں سچائی کے ساتھ داخل ہوئے. آمین. اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. تم اپنی روایت سے خدا کے حکم کو ترک کرتے. اب خداوند کا جواب جو تھا ان کو چپ کرنے کے لیے کافی تھا. کہتے کہ تم اس لیے مجھ سے جھگڑا کرتے ہو کہ میں تمہارے بزرگوں کی روایت کو توڑا ہے، لیکن تم خدا کے حکم کو توڑ کر کیا بزرگوں کی روایت پر حکم کرتے، تو تم تو خدا کے خلاف ہو. میں آدمیوں کا حکم توڑتا ہوں لیکن تم خدا کا حکم توڑتے ہو. تم بہت بڑے گناہگار ہو، تم زیادہ بڑے گناہگار ہو کہ تم انسانی کام کی تعلیم دیتے ہو اور آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو. تم کیوں خدا کے حکم کو ترک کرتے ہو اور اس خدا کا حکم ٹال دیتے ہو. اب وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ کس طرح تم خدا کے حکم کو توڑتے، کیونکہ خدا نے فرمایا تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا، اور جو کوئی ماں یا باپ کو برا کہے وہ ضرور جان سے مرا. یعنی کہ اصل حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا. ماں باپ کے بارے میں آپ کو 10 کمانڈمنٹس سے آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا ضروری
حکم ہے. تو کہتا ہے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا, آنر کرنا, ڈگنیٹی, اور ایون جب وہ بوڑھے ہو جائیں ٹیک کیئر آف دیم. اور یہ کمانڈمنٹ تھا, تم پر عائد ہے, تم پر ضروری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ایون فائنینشیل. لیکن تم کہتے ہو کہ اگر کوئی ماں باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی ہے, تو اپنے باپ کی عزت نہ کرے, تو تم اس سے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد نہیں کرنے دیتے. بس یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہیں باطل کر دیتے ہو اور ایسے بتھیرے کام کرتے ہو. I just gave you one example. تو ایک ان میں روایت تھی, اس میں کیا کرتے تھے کہ according to the tradition of the elders, بزرگوں کی, تم کہہ سکتے ہو قربان, میں قربانی دیتی قرآن, یا نظر کر دیتی ہے, بس نہیں کہہ دینا. تو پھر تم پر یہ ضروری نہیں کہ تم ماں باپ آ جائیں کہ یار پتر تھوڑی سانو ہیلپ چاہیے تیری, تو کہ وہ تو میں خدا نو دے چڈی, ہوں میں نہیں تاری خدمت کر سکتا. یعنی کہ اس طرح کے انہیں لا بنا چھوڑے تھے کہ بہت ساری اپنے بزرگوں کو, ربیوں کو پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے تو کوئی ضرورت نہیں ماں باپ کی خدمت کرنے دی یا انہوں کی سپورٹ, کیونکہ تسی فارغ ہے, تارتے کوئی گناہ نہیں. تو کہتے ہیں اس طرح تم ماں باپ کی خدمت کرنے سے ان کو روک کر خدا کا حکم توڑتے ہو, جبکہ خدا نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 کمانڈمنٹس میں ایک ہی ایسا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے, پرامس ہے. 10 کمانڈمنٹس کی 2 ٹیبلٹس تھیں, ایک سائڈ پہ 4 کمانڈمنٹ تھے, ایک سائڈ پہ 6 کمانڈمنٹ تھے. 4 کمانڈمنٹ جو تھے نا, پہلے دیٹ بلونگ ٹو گاڈ, خدا کے ساتھ انسان کا تعلق کہ تو میرے ساتھ کیسے ہے, میرے سوا کسی اور میں بودھی پرستش نہیں کرنی, سبت کا دن مانگنا, اس طرح کے 4 حکام. اور دوسرے سلیٹ پر 6 حکام تھے, اور اس کے اوپر سب سے ٹاپ میں کون سا حکم تھا؟ ماں باپ کی عزت کرنا. ایک سلیٹ پہ سب سے ٹاپ پر خدا کا, دوسری طرف سیکنڈ جو سلیٹ تھی اس کے ٹاپ پر respect and honor your parents, father and mother, تاکہ اس دنیا میں اس زمین پر تیرا بھلا ہو اور عمر دراز ہو. یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ غیر قومیں ہم سے زیادہ اس حکم کو مانتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کی کس طرح عزت کرتے ہیں. لیکن ہمیں خدا نے کہا ہے کہ اگر تو میں اس کو الٹا اگر پڑھوں, یعنی کہ اپوزٹ کروں, تو اس کا یہ بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں تو نہ تیرا بھلا ہوئے گا نہ تیری عمر دراز ہوئے گی. کیا ایسے بنتا ہے نا؟ اگر اپنے ماں باپ کے یہاں تو میں تو صرف آپ کو بہت چھوٹی سی بات کی ہے, ابھی ہم نے پڑھا گیا ہے کہ لکھا ہے اگر اپنے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ جان سے مارا جائے. That was very 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 hard commandment. سنسار کر دیا جائے جو اپنے ماں باپ کو برا کہے یا اس کو بڑھاپے میں ان کے خلاف ہو جائے یا اس کو برا بھلا کہے. That is very very horrible things to do against your parents. لیکن وہ کہتے ہیں تم اس کے خلاف گئے ہو تو تمہیں کن سی سزا نہیں ملنی چاہیے. آگے خداوند اس کو کہتے ہیں, اگر آپ ورس 10 پڑھیں, پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو. میتھیو, جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی, مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی. اب وہ بتا رہا ہے کہ کون سی چیز اصل میں ناپاک کرتی ہے. یہ جو تم چیزوں کے رفت ڈال کے جھگڑا کر کے بیٹھے ہو یہ کچھ نہیں ہے. اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی. اب شاگرد جو تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہی چیزیں تو ہم نے دیکھتی ہیں ان لوگوں میں کہ یہی چیزیں تو ان کو ہم سے بڑا بناتی ہیں, سپیریئر بناتی ہیں, سپر بناتی ہیں, رائچس بناتی ہیں, تو انہوں منہ تے کہہ دیتا ہے. ایک طرف کہہ رہے سدھے ہی تو کہہ چھوڑا کہ نہ برا لگا ہوئے گا. اس نے جواب میں کہا خداوند کا جواب سنو. اب خداوند نے تو خود ان کو انوائٹ کیا تھا کہ آ جاؤ ذرا,
کہ ہر چیز کا اس کو پتا ہوتا تھا کہ کس ٹائم کیا ہونا ہے. ورس 13 اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا. آپ کو یاد ہے وہ کی مثال اور کڑوے دانوں کی, بلکہ کڑوے دانے ہیں وہ انہوں نے کہا خداوند تو نے تو اچھے بیج بوئے تھے, یہ کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ دے آر دا وہ روٹن, وہ کڑوے دانے ہیں, تو کیا اکھاڑ دیں؟ خداوند ہی ٹھہر جائیں انہوں نے. لیکن ان کی فیوچر کیا ہے؟ اکھاڑا جانا اور آگ میں ڈالا جانا. تو یہ وہ تھے. خداوند کہتے ہیں جو پودا میرے آسمانی باپ نے لگایا, وہ کس نے لگایا ہے؟ ابلیس نے, وہ شیطان نے لگایا, تو وہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا. آگے کیا؟ انہیں چھوڑ دو, لیو دیم الون, چھڑ دینا. ایک طرح بندہ کہنا انہوں نے کوئی تلک نہ رکھو, جان دینا جدھر جا رہے ہیں, مٹی پاؤ, کٹھا پاؤ, بورا پاؤ, انہوں نے جان دیو. کیونکہ یہ ہارڈ ہارٹڈ فونی ریلیجس پیپل تھے, ایکسٹریملی. انہیں چھوڑ دو, وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں, اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. یہاں پہ اصل میں جس چیز کا بات کیا ہے کہ دے آر دا فالوور آف سیٹن, اور سیٹن جن کو جدھر لے کے جائے گا وہ ہیل ہے, گڑھا وہ ہیل کی بات کی گئی ہے. پترس نے جواب میں ان سے کہا یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے. اللہ بھی سمجھ نہیں آئی, سیدھی سیدھی گالوں. خداوند کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی دس از ناٹ دا پیرابل, اٹس ناٹ پیرابل, اٹس اسٹریٹ فارورڈ ٹاک ہے کہ جو کچھ اب اصل میں بات پوچھ رہا ہے کہ جو کھانے پینے کے چکر بتایا تھا وہ کیا ہے. آگے لکھا ہے اس نے کیا کہا, تم بھی اب تک بے سمجھ ہو, کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا ہے, مزبلوں میں پھینکا جاتا ہے. مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ سیدھی سیدھی بات ہے, کیڑی پیرابل, کیڑی تمثیل, سیدھی سیدھی بات ہے. جب تم منہ میں کچھ ڈالتے ہو, خوراک جاتی ہے پیٹ میں, جب ٹوائلٹ میں جاتے ہو تو پھر نا ختم. دیٹ از اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے. تو یہ چیزیں ناپاک نہیں کرتی, مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں, وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. اور دل سے کیا نکلتی؟ برے خیال, خون ریزیاں, زناکاریاں, حرام کاریاں, چوریاں, جھوٹی گواہیاں, بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. مگر بغیر دھوئے ہاتھ کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. اگر اس کے پیرلر آپ مرکز کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے ورس 19 میں, یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا. He declared all food to be clean. اور یہ تھا ایک بڑا تھوڑا کسی جوش کے, no more kosher, no more halal, no more شدھ, everything eat. اور یہ ان کے لیے تھا کہ جیسے کہ نسلوں سے یہ آپ کر رہے ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ کسی آپ آج مسلمان کو ادھر جا کے آپ کہتے ہیں حلال ختم, سب کچھ کھاؤ پیو, ساری دکانیں تو پڑا اٹھا دیو حلال, نو مور حلال. آپ کو کیا ہوگا؟ خنزیر حلال. آپ جمعے والے دن ایسا کریں, کسی وقت تجربہ کر لیں, فرائیڈے کو کسی موسک کے آگے کھڑے ہو جائیں اور آپ نے یا تو بڑی سی کراس ڈال لیں یا وہ ہندوؤں والا اوم بنا لیں متھے, جی ہونے ہی مندر چ آیا تو آپ کہیں السلام علیکم, وہ تو کوئی ترنا ہاتھ ملا لے تو تسی جو مرضی مجھے کہہ دیں, کوئی ترنا ہاتھ نہیں ملائے گا, کوئی ٹچ نہیں کرے گا. او نو 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 اوکے. یعنی کہ اتنا ہے کہ وہ, یہ تو میں جمعے کی بات کر رہا ہوں, عام دنوں میں بھی ان کو پتہ چل جائے کہ ہندو ہے یا کرسچن ہے, آپ سے ہاتھ نہیں ملاتے, آپ سے کی ہو جائیں گے ان کلین, ناپاک, بلکہ پلیت ہو جائیں گے. اصل چ پہلے ہی پلیت ہوں.
تو یہ یہودی یہی تھے, یہی کام تھا کہ بازار سے آ کے جب تک نہان والے پتہ نہیں کہڑے ہندو نو ٹچ کر لیا یا کسی عیسائی نو ٹچ کر لیا یا کنوں کر لیا, یار نہا لو ہاں شدھ ہو جائیے. خداوند کہتا ہے یہ, اور یہ بہت بڑی آج, اور آپ کو میں بتاؤں یہ ساری باتیں اس کی آپ یہ بات کر کے خداوند نے ایک جو پہلے بات کی کہ ٹریڈیشنز آف مین, تو دوسری یہ خاص کی ورڈز ہے کہ اس نے سب چیزوں کو پاک ٹھہرایا, کھانے والی چیزوں کو, یہ بھی آپ یاد رکھیں, کھانے والی تمام چیزوں کو جو کھا سکتے ہیں لوگ. ہوں بندہ کوئی میں سپ کھانا ہے میں نے چوہے کھانے نے, تو وہ شروع سے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ کوئی بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرے لیے ویسے ہی مضر ہے. لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں بینگ پاکستانی اور ایشین کلچر سے ہوتے ہوئے, جب ہم شروع میں آئے تھے, ہم جو پوک کھاتے تھے یہ کرتے ان سے نفرت کرتے تھے, لیکن تھینک گاڈ دا گاڈ ہیز ریموو دیٹ. اف یو, اور اگر آپ اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کرنتھینز میں جا کے پڑھیں. آپ کیا کریں کہ ہم بے شک اگر ہم ایمان سے نہیں کھا سکتے تو ہم نہ کھائیں, لیکن جو کھا رہے ہیں ان کو آپ برا بھی نہ سمجھیں. لیٹ them eat, لیٹ them eat, کیونکہ کھانا پینا ہمیں خدا کی بادشاہی میں نہیں پہنچائے گا. یہ سارا کچھ اندر گیا اور بعد میں ختم. تو آج دنیا میں صرف فزیکل, اور خداوند کہہ رہا ہے کہ دس از نو فزیکل تھنگ, آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا اسپرچل تھنگ وچ از کم آؤٹ فرام یور ہارٹ, وچ از کم آؤٹ فرام یور ہارٹ. یہودیوں کا سارا مرکز ہے, ساری ان کی ورشپ, ان کا سارا ریچول اور ایکسٹرنل تھا, جبکہ خداوند کہہ رہے تھے وہ دل کی بات, وہ روحانی بات کر رہے تھے. خداوند کہتے ہیں, میں پچھلے سنڈے جب کارلا اور اس کے ہسبینڈ آئے تو اس کو گھر لے کے گئے, تو وہ کسی ہوٹل پہ میرا کام کرتا رہا, تو وہ سارے مسلم تھے وہاں پہ. تو وہ بڑی باتیں بتا رہا تھا کہ میں, یعنی کہ جب وہ مجھے کہتے تھے کہ تو کرسچن ہے تو پوک کھاتا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں میں کھا لیتا ہوں, رومانین کھاتے ہیں سر. تو کہنا ہے کہ نہ تو مجھ سے ہاتھ ملائے تو میں اکیلا ادھر بیٹھوں, تو وہ سارے ادھر ایک سائڈ پہ. تو میں نے پاس جانا, تو میں نے کہا نو 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 نو, یعنی کہ وہ ایک طرح سے بتا رہا تھا ایک جوک ٹائپ میں, لیکن آئی واز سو کہ کتنا ان کے اندر کہتا ہے. لیکن جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اپنے فونوں پہ تو ساری گندی فلمیں, گندی پکچر, تو میں نے کہا دس از ناٹ حرام, کہ تم یہ تو حرام کہتے ہو سارا کچھ, یہ حرام ہے, لیکن تم جو کر رہے ہیں ہمارے ملک میں, ہمارے سمجھ میں یہ حرام ہے جو تم کر رہے ہیں. دے آل ڈوز دا ایکسٹرنل تھنگز, ظاہری چیزیں, لیکن دل ان کے اندر سے ناپاکی سے. خداوند نے کہا تم سفیدی پھری قبروں کی مانند ہو, جو اوپر سے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں, اندر سے مردہ کے ہڈیوں سے, نجاست سے بھری ہوئی ہے. تو خداوند اصل میں ہمیں سکھانا چاہتے ہیں جو کچھ آپ سے اندر سے نکلے گا دیٹ ڈیفائن یور لائف. دنیا میں پرابلم ایکسٹرنل نہیں ہے, اندر سے ہے. جب آپ سے اندر سے اچھی باتیں نکلیں گی تو یو ول لیو اے گڈ لائف, گڈ نیبر, گڈ پرسن, اینڈ تمہارا اثر دوسروں پہ پڑے گا. لیکن تمہارے اندر سے برے خیالات, بری چیزیں, جنگجو, چوریاں, قتل, ڈاکے نکلے تو تم گن پکڑ کے تو جہاد کی طرف ٹوٹ جاؤ گے. تو کیا ہوگا؟ دنیا میں قیاس ہوگا, دنیا میں تباہی ہوگی. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اندر سے پاک ہوں, اور وہ چاہتا ہے کہ کھانا پینا ہمیں خدا کے ساتھ نہیں ملائے گا. ہم کس سے دور رہیں؟ چوریوں سے, خون ریزیوں سے, زناکاریوں سے, جھوٹی گواہیوں سے, بدگوئیوں, لالچ, بدیاں, مکر, شہوت پرستی, بد نظری, شیخی, بیوقوفی. یہ سب بری باتیں ہیں جو اندر یعنی دل سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. ہم کھڑے ہو جائیں, ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے خداوند ہمارے اندر کو چینج کر. اس لیے خداوند کا کلام, خداوند کا خادم, خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ میرے دل کو پہچان اور اس کو جان لے کہ اس کے اندر کوئی بری روش تو نہیں ہے, اندر روش تو نہیں ہے کوئی ایسی بری. حالانکہ داؤد وہ خدا کا بندہ, خدا کا نبی, تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرے دل کو پہچان دے, میرے دل کو بدل دے. اور ایزیکیل خدا کا بندہ کہتا ہے
کہ میرے دل کو سٹونی ہارٹ سے بدل کر گوشتین ہارٹ میرے اندر ڈال. ایسا دل جس سے پاکیزگی، جس سے اچھی باتیں، جس سے نیکیاں نکلیں. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں. بے شک خداوند تیرے کلام سے ہم یہ سب کچھ سیکھتے ہیں کہ خداوند تو انسان بے شک ظاہری دیکھتا ہے لیکن تو دلوں کو دیکھتا ہے. خداوند بخش دے خداوند کہ ہماری ایکسٹرنل لائف جو ہے وہ ایٹرنل سے ظاہر ہو. خداوند جو ہمارا باطن ہے وہ خوبصورت ہو، وہ پاک ہو، وہ اندر سے اچھی باتیں نکلیں. خداوند نہ کہ خداوند صرف ہماری وضع قطع ایسا ہو. خداوند فارم آف ریلیجسنس، ہمارا پہناوا ایسا ہو کہ دیکھنے والے سمجھے کہ شاید ہم بہت پارسا اور نیک ہیں، بلکہ ہمارا کنڈکٹ، ہمارا کریکٹر، ہمارے بول چال، ہمارا رویہ، یہ خداوند لوگ اس سے جانیں. ہمارا چال چلن خداوند، ارد گرد کے لوگ ہمارے چال چلن سے، ہماری کریکٹر سے جانیں کہ ہم اندر سے پاک ہیں، ہم اندر سے نیک ہیں. خداوند اور اگر ہمارے اندر خداوند ایسی کوئی بری روش ہے، ایسا تو برا خیال ہے، ایسی کوئی بری بات ہے خداوند جو تجھے پسند نہیں ہے، تو تجھ سے منت کرتے ہیں آج یسوع کے نام میں سے ہمارے دلوں سے وہ ساری چیزیں ریموو کر دے. خدا ساری چیزیں ریموو کر دے. خدا ان دو باتوں سے خداوند تو نے اس لنک کو، اس مسیحیت کو خداوند تمام دوسرے ریلیجن سے علیحدہ کر دیا. جو ساری دنیا ریچولز اور چیریٹیز اور اچھے اور نیک کاموں سے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتی ہے، جو تیرے پاس آنا چاہتی ہے، لیکن تو صرف چاہتا ہے کہ اپنے دلوں کو چینج کر، اندر کو بدل ڈالو. اور تو کر سکتا ہے خداوند، یہ ہم میں نہیں. چینج آور ہارٹ. پتھر کا دل نکال کے گوشتین ہاتھ ڈال، گوشتین ہاتھ ڈال، گوشتین ہاتھ، تاکہ اس سے محبت، یونٹی اور دوسروں کے لیے ہمدردی اور رحم جاری ہو. خدا تھینک یو لارڈ، تھینک یو. ان جیسس نیم وی پرے، آمین. گاڈ بلیس یو.